यहाँ एक सवाल मैं भी आपसे करना चाहूँगा जी। एक सवाल आपसे ये है कि जो ये लाइन ऑफ कंट्रोल पे वाक़या हुआ है, कम से कम इंडिया ने पहली दफ़ा एडमिट किया है कि उसने ख़ुद इनिशिएटिव लिया जिसकी वजह से ये वाक़या हुआ। तो सवाल ये है कि क्या पाकिस्तान को ये बात अब यूनाइटेड नेशंस के नोटिस में लानी चाहिए कि हिंदुस्तान जो है वो एक ऐसे पोस्चर को अडॉप्ट कर रहा है जिससे यहाँ एस्केलेशन होने का इम्कान है। पाकिस्तान के लिए अपॉर्चुनिटी है कि वो इंटरनेशनल लेवल पे इंडिया की एडमिशन को अपने लिए फ़ायदे में इस्तेमाल करें। या बिल्कुल दुरुस्त है, हमें अक़वाम मुत्तहिदा भी नहीं चाहिए और दुनिया के तमाम जो कैपिटल्स हैं उनमें हमें भरपूर एहतजाज करना चाहिए और हर हुकूमत को बावर करवाना चाहिए कि हिंदुस्तान का ये जारहाना रवैया जो है ये पाकिस्तान हिंदुस्तान की सिचुएशन को बहुत ज्यादा तल्ख कर देता है। और चूंकि हम दोनों न्यूक्लियराइज रियासतें हैं, ये एक न्यूक्लियर फ्लैश पॉइंट बन सकता है और दुनिया की रियासतों को जोर डालना चाहिए हिंदुस्तान के ऊपर कि वो अपने जारहाना रवैये को बदलें। एक सवाल, आपने न्यूक्लियर फ्लैश पॉइंट का तज़किरा किया, बड़ा अहम ये पॉइंट है। एक आर्गूमेंट ये भी है और उस पर आपकी मैं ओपिनियन चाहूँगा कि न्यूक्लियर वेपन्स के यहाँ होने की वजह से चूँकि फुल जंग का ऑप्शन अवेलेबल नहीं है तो उसकी वजह से अपनी पब्लिक ओपिनियन को सेटिस्फाई करने के लिए हिंदुस्तान ये छोटी मोटी कार्रवाइयाँ करता है क्योंकि बड़ी कार्रवाई का स्कोप नहीं है। जी हाँ, ये अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा ही है कि हम जंग से बचे हुए हैं और ये हिंदुस्तान की कार्रवाइयाँ जो हैं ये उनको दे शुड नॉट बी एबल टू गेट अवे विद देम। अगर हम अपना डिप्लोमेटिक एफर्ट स्ट्रॉन्ग माउंट करें तो फिर उनको उनके लिए ये अग्रेसिव पोस्चर जो है ये सस्टेन करना मुश्किल हो जाएगा। सही। आबिदा साहिबा, मैं आपकी तरफ भी आऊंगी, लेकिन ब्रिगेडियर गजनफर साहब थोड़ी देर पहले फरमा रहे थे कि इवन पैराट्रूपर्स जो भेजे जाते हैं उनसे पहले वो ऐसे लोग भेजे जाते हैं जो कि पैराट्रूपर्स की लैंडिंग को सेफ बना सके। ब्रिगेडियर साहब, आपको लगता है कि उसके इवन जो आप स्पॉट बॉयज की बात कर रहे थे उसके लिए भी तो डेफिनेटली बॉर्डर वायलेशन करनी होगी पैराट्रूपर्स को अगर नीचे लैंड करना है, तो वो किस तरह से हो सकती है? पॉसिबल ही नहीं जब ऐसे मौके के ऊपर जब दोनों फौजें रेड अलर्ट पे खड़ी हैं। मैं आपसे अर्ज कर रहा हूँ कि बेवकूफ अहमक जाहिल लोग तो ये बात कर सकते हैं जो इंडिया में लोग कर रहे हैं कि जी हमने क्रॉस किया। मैं आपसे याद कर रहा हूँ कि एक आदमी नहीं होता, उसको कहते हैं पाथ फाइंडर। उसके बाद 4 इक्विपमेंट होते हैं जिसको वो लैंडिंग जोन को न सिर्फ आइडेंटिफाई करते हैं पर लैंडिंग जोन को लाइटन अप करते हैं। रात को जब पैराट्रूपर लैंड कर रहा है ऊपर से तो उसको नीचे नहीं पता कि उसने किधर लैंड करना है। दूसरी बात यह है कि जब भी पैराट्रूपर लैंड करेगा तो आपका C-130 या हेलीकॉप्टर, अगर आपने 2-3 लैंड करवाने हैं, अगर आपने इस किस्म का ऑपरेशन करना है जिसमें आपने किसी पोस्ट पे हमला करना है तो नेचुरली उसमें 10 से 12 आदमी तो होंगे, तो वो तो हेलीकॉप्टर भी लेके नहीं आता है यार। हेलीकॉप्टर भी लेके आएगा तो हेलीकॉप्टर की आपको पता है गूंज कितनी होती है और रात के वक्त उसकी गूंज डबल हो जाती है। तो वो जो पाथ फाइंडर्स होते हैं एक जगह पे लैंडिंग होती नहीं है, ग्रुप्स में लैंडिंग होती है। इसका मतलब है कि अगर आप 20 आदमी लैंड करा रहे हैं तो आपको कम से कम 3 लैंडिंग जोन चुनने हैं। वहाँ पे पाथ फाइंडर्स आएंगे, वो मैसेज पास करेंगे उसको अपनी लैंडिंग टीम को, वहाँ पे वो लाइटें जलाएंगे जो विजिबल लाइट होती है ऊपर से। और वो चीज अब आप अपनी लाइन ऑफ कंट्रोल की कॉन्फ़िगरेशन देखें। हमारे जो हमारे जो देहात है वो लाइन ऑफ कंट्रोल से तो जो है वो 400 500 मीटर पीछे है। तो अगर कोई रात को जो आके वहाँ पे कोई लैंडिंग जोन क्लैरिफाई करता है और उनके अंदर आपकी पुलिस चेक पोस्ट भी है और आपका सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस भी है, तो अहमक बेवकूफ मतलब एक जलालत जब तक जाने। ब्रिगेडियर गजनफर साहब, आपने एक सवाल मैं भी आपसे कर लूँ। आपने बड़ी वजाहत से ये बताया कि जो वो कहानी सुनाने की कोशिश कर रहे हैं कितनी अनरियलिस्टिक है। तो सवाल यहाँ एक पैदा होता है जो मैं आपसे करना चाहता हूँ कि क्या वजह है कि इंडियन फ़ौज जो है इस किस्म की बातें चला रही है जो
کوئی بھی ٹیکنیکل ریئلٹیز کو جاننے والا شخص جانتا ہے کہ یہ جھوٹ ہے اور غیر حقیقت پسندانہ ہے. اس سے انڈیا کو حاصل کیا ہو رہا ہے؟ And that too without giving evidence. سر دو چیزیں ہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ ایک چیز تھوڑی سی میں کہوں گا کہ اگر آپ آپریشن انڈیورنگ فریڈم جو امریکہ کا تھا اس پہ دیکھیں, جب اس نے تورا بورا پہ بامبنگ کیا اور وہاں پہ لینڈنگ انہوں نے اپنے پیراڈور, تو وہ وہاں پہ پاس فائنڈر 1 مہینے پہلے انفلٹریٹ کر کے آئے تھے. تو اس کا مطلب ہے, اس چیز کو کمپلیٹ اس طرح کروں گا کہ اگر انہوں نے یہاں لینڈنگ کرانی تھی پیراٹروپر کی, تو پاس فائنڈر کو کم از کم 4 دن پہلے جو ہے وہ انفلٹریٹ کرنا چاہیے تھا, اور اس میں ہماری کوئی لوکل سپورٹ ہونی چاہیے ایجنٹ. اب دوسری بات جو آپ نے کی کہ انڈیا کو حاصل کیا ہوتا ہے, سوزن رائس نے کل فون کیا اجیت کمار ڈیول کو, یہ جانتے ہوئے کہ امریکہ نے جب پاس فائنڈر بھیجے تھے, یا ویتنام میں جب لینڈنگ کروائی تھی, یا ابھی جب ریسنٹ ہسٹری میں افغانستان میں لینڈنگ کروائی تھی, تو ان کے جو پاس فائنڈر تھے, جو JSOC جوائنٹ اسپیشل آپریشن کمانڈ کے جو تھے, یا جو امریکن آرمی کے, وہ 1.5 مہینہ پہلے وہ آئے تھے اور وہ لاسٹ ہو گئے تھے. تو امریکہ میں فکر ہو گیا تھا کہ ہمارے پاس فائنڈر کدھر چلے گئے, ہم لینڈ کس طرح کریں گے. تو اس کے باوجود سوزن رائس نے جو ہے وہ اجیت کمار ڈیول کو فون کیا اور اس کو کہا کہ جی ہاں جی آپ جو کہہ رہے ہیں ٹھیک ہے ٹیررسٹ ہے. تو یہ جو ہپوکریٹک ایک تو امریکن جو پیٹنگ ہے وہ. دوسری بات یہ, آپ نے اگر انڈین آرمی کا کلچر دیکھا ہو تو افغانستان سے ایک بریگیڈیئر کو نکالا گیا تھا کہ اس نے ایک عورت کی molestation کی. تو انڈین آرمی کا کلچر بڑا گندا ہے. They don't stand on principle. ہمارے یہاں تاریخ میں پڑھایا جاتا ہے, ملٹری ہسٹری میں پڑھایا جاتا ہے کہ ایک آپریشنل ریالٹی پہ فوجی جھوٹ نہیں بولتا, لیکن ان کا DGMO جب آ کے یہ کہے تو اس کا مطلب ہے وہ اڑی اٹیک کے بارے میں بھی آ گیا نا جھوٹ ان کا سامنے. غضنفر صاحب بالکل آپ نے درست فرمایا کہ ان کے ایتھکس نہیں ہے, وہ ایتھیکلی صحیح باتیں نہیں کرتے. میں عابدہ صاحبہ کی بھی طرف آؤں گی, میں آپ کی طرف واپس آتی ہوں غضنفر صاحب تھوڑی دیر میں. لیکن عابدہ صاحبہ, یو نو آل دی ڈپلومیٹک رولز اینڈ ریگولیشنز, آپ امبیسڈر رہی ہیں پاکستان کی یونائٹڈ اسٹیٹس میں. کوئی ایتھکس ہوتے ہیں, کوئی ایتھکس تو چلیے ملٹری کے ایتھکس تو ہیں ہی نہیں انڈیا کے اندر, لیکن ایتھکس ہوتے ہیں, ڈپلومیٹک ایتھکس ہوتے ہیں. اب ہمارے وہاں ہائی کمشنر جو موجود ہیں عبدالباسط صاحب, ان کو تھریٹ کالز موصول ہو رہی ہیں, ان کو یہ کہا جا رہا ہے واپس پاکستان چلے جائیے, انڈیا میں نہ رہیے. اب یہ کہاں کے ایتھکس ہیں؟ آپ اپنے آپ کو سب سے بڑی جمہوریت بولتے ہیں, اس کے بعد پھر کسی ایک ملک کے جو آپ کے نیبر ہے اس کے ہی ہائی کمشنر کو آپ تھریٹس کی کال دلواتے ہیں. دیکھیے, انہوں نے ہمارے ہائی کمشنر کو طلب کیا, ہم نے ان کے ہائی کمشنر کو طلب کیا, لیکن یہ ہائی کمشنر کی طلبی کی بات جو ہے یہ تو اپنی جگہ. بنیادی طور پہ ہمیں دنیا کی مختلف جو مؤثر ریاستوں کے بالخصوص دارالخلافے ہیں, وہاں پہ ان کے حکام کو یہ باور کرانا ہوگا کہ ہندوستان کی جارحانہ پالیسی جو ہے یہ اس پورے خطے کو خطرے میں ڈال رہی ہے, اور یہاں پہ ایک بہت بڑا کوئی سانحہ ہو سکتا ہے. تو اس لیے ہندوستان کی حکومت کو روکا جائے اور وہ اپنا اثر رسوخ استعمال کر کے ان کو باور کروائیں کہ ان کو اس رویے کو, اس پالیسی کو ترک کرنا چاہیے, کیونکہ اس طرح سے دنیا کا میں ایک خطرہ پیدا ہوتا ہے. تو یہ ہمارے لیے جو ہے آئندہ چند دنوں میں کرنا بہت ضروری ہے, اور ہمارے سفارت خانوں کو متحرک ہونا ہوگا. رائٹ, اور وہ اگر نہ ہوئے, جو کہ ہمارے سفارت خانوں کے بارے میں ہم شکایت کرتے ہیں, وہاں پرابلم آتی ہے. سیدہ عابدہ حسین صاحبہ, بہت شکریہ آپ نے ہمیں جوائن کیا. ڈاکٹر صاحب کی طرف آتی ہوں. DGMO کہتے ہیں انڈیا کے کہ جی اب ہم اور سرجیکل سٹرائکس نہیں کریں گے, یعنی ایک سرجیکل سٹرائک اگر کامیاب ہو اور اس میں واقعی میں کوئی اہداف حاصل کیے گئے ہوں, تو DGMO یہ کیوں کہے گا کہ ہم اور سرجیکل سٹرائکس نہیں کریں گے, بس ہم نے جو کرنا تھا ہم نے وہ کر لیا. تو اگر واقعی میں کامیابی حاصل ہوئی ہوتی, وہ تو یہ کہتے ہیں کہ ہم اس طرح کی اور کریں گے اگر ہمارے یہاں انفلٹریشن ہوئی یا کچھ اس طرح کا مسئلہ ہوا. دیکھیے, بات یہ ہے کہ جو کہانی حقیقت پر مبنی نہ ہو وہ بار بار نہیں چل سکتی. ایک دفعہ بھی چلنا مشکل ہو رہا ہے. ہندوستان میں بھی بہت سے لوگوں نے اس کہانی کو کویسچن کیا ہے, اور بریگیڈیئر غضنفر صاحب نے تو ٹیکنیکل انفارمیشن کے ذریعے یہ بات بڑی واضح کر دی
کہ اس قسم کی جو کہانی چلائی ہے وہ کوئی بھی بندہ جس کو کہ ملٹری کی ABC پتہ ہے وہ اس قسم کی کہانی جو ہے وہ نہیں چلائے گا۔ دیکھیں اس کی بنیادی وجہ میرے نزدیک یہ نظر آتی ہے کہ مودی صاحب جو ہے نا خود اپنے بیانات کے شکار ہو گئے۔ انہوں نے الیکشن کے وقت، الیکشن کے بعد، پاور میں آنے کے بعد پاکستان کے خلاف وہ سینٹیمنٹ ڈیولپ کیا ہے کہ اب ان کے لیے لازم ہو جاتا ہے کہ اپنی ڈومیسٹک پبلک اوپینین کو سیٹسفائی کرنے کے لیے کوئی نہ کوئی کارروائی تو دکھائیں، کیونکہ جو آپشن جس کی انہوں نے تھریٹ کی تھی کہ ہم جنگ کر دیں گے، ہم یہ کر دیں گے، وہ تو ٹیکنیکلی ان کو پتہ لگا کہ جو موجودہ صورتحال ہے نیوکلیر ویپنز کی موجودگی میں ممکن نہیں ہے، اور جو دوسری ان کی خواہش ہے کہ اس سے لو لیول پہ ہم رہ کے ہم کوئی پاکستان کو کارروائی کر کے سزا دیں تاکہ ہم اپنے لوگوں کو بتا سکیں کہ ہم نے یہ کیا ہے۔ تو پرابلم یہ ہے کہ جب فورن پالیسی کو ڈومیسٹک انٹرسٹ گروپ کی خدمت کے لیے استعمال کرتے ہیں تو اس قسم کی بیوقوفیاں آپ سے ہوتی ہیں جس کا مظاہرہ ہندوستان نے کیا۔ حاصل اس سے کچھ نہیں ہوگا، کیونکہ اگر واقعی ایسا ہوا ہے تو اس کے ویڈیو انفارمیشن کب کی ریلیز کر دینی چاہیے، اور ہمیں پتہ ہے کہ یہ جو علاقہ ہے ہیویلی فورٹیفائیڈ ہے، یہاں پہ پاکستان کی سیکیورٹی موجود ہے، دوسری طرف انڈیا کی اتنی سیکیورٹی موجود ہوتی ہے جس سے پاکستان سے انڈین ایڈمنسٹریڈ کشمیر میں انفلٹریشن ممکن نہیں ہے، اسی طرح انڈین کشمیر سے پاکستانی علاقے میں آنا جو ہے کوئی اتنا آسان کام نہیں ہے، اور وہ آئے گھومتے رہے، آپریشن کیا، اس کے بعد چلے گئے، گھنٹہ ڈیڑھ گھنٹہ یہاں رہے، تو یہ کوئی ایسا علاقہ نہیں ہے، گھنٹہ ڈیڑھ گھنٹہ تو کسی بارڈر کو کراس کریں پتہ لگ جاتا ہے، اور اتنی سیکیورٹی ہے پھر وہ کہتے ہیں کہ پتہ نہیں لگا۔ جو غضنفر صاحب نے کہا کہ لائٹس فکس کی جاتی ہیں تاکہ پیراٹروپر جو ہے لینڈ کر سکے، وہ کی جاتی تو فوری طور پہ وادی والا علاقہ ہے پتہ چل جاتا، پاکستانی فورسز سیویلینز کہیں تو پتہ چلتا۔ وہ ایبٹ آباد کا واقعہ ہوا، تمام لوگوں نے ٹویٹ کیا، سب کو پتہ چلا، ایویڈنس تھا، پروف تھا، ویڈیو تھی، ہیلی کاپٹر تھا، تمام چیزیں پروو ہو رہی تھی، یہاں تو کوئی نام و نشانی نہیں ہے کسی سرجیکل اسٹرائک کا۔ غضنفر صاحب کی طرف بھی میں آؤں گی، عسکری صاحب میں آپ کی طرف واپس آتی ہوں، لیکن غضنفر صاحب یہ بتا دیجئے گا کیا انڈیا کی فورن پالیسی جو ہے انڈین میڈیا یا انڈین جنگوئسٹک مائنڈ سیٹ ڈکٹیٹ کر رہے ہیں؟ انڈین میڈیا یہ ڈیمانڈ کرتا رہا کہ آپ پاکستان میں سرجیکل سٹرائک کریے، آپ کوئی نہ کوئی بدلہ لیجئے اوڑی اٹیک کا، تو یہ صرف اور صرف سٹیٹمنٹ اس لیے تو نہیں دی گئی کہ پاکستان کے خلاف انڈین میڈیا کو بھی سیٹسفائی کر دیا جائے کہ دیکھیے جی ہم نے کر لیا کچھ نہ کچھ؟ غضنفر صاحب جی بات کہ میں نے ڈسکس کیا نا، ایک چیز میں رکھا تھا کہ انڈیا کے اندر ایک اسپیشل کوآرڈینیشن میڈیا ونگ ہے جی، اور وہ جب ضرورت ہوتی ہے جس پر کوئی آپریشن ہوتا ہے تو وہ ایک اسکرپٹ بناتا ہے اور وہ 34 چینل کو سپلائی کرتا ہے، اور وہی چیز جو ہے وہ تمام کی تمام چینل پہ پلے اپ کی جاتی ہے۔ اب مودی نے جیسے ابھی حسن عسکری صاحب نے کہا کہ جی اس نے کچھ وعدے وہی کیے تھے، وہ کیا تھے؟ وہ تھی شائننگ انڈیا، کارپوریٹ سیکٹر، فلانا، وہ جا کے باہر معاہدے کر آیا، لیکن وہاں کسان ریلیاں لگا رہے ہیں، وہاں جھارکھنڈ میں ایک انڈیپینڈنس اسٹرگل چل رہی ہے، خالصتان کے سکھ کھڑے ہو رہے ہیں، 67 انڈیپینڈنس کی تحریکیں ہیں۔ غضنفر صاحب مجھے بریک کی طرف جانا ہے، بریک کے بعد میں واپس آؤں گی، آپ بھی ہمارے ڈاکٹر حسن عسکری صاحب بھی ہمارے ساتھ ہیں، we'll meet you after a break۔